آج کے بیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش حق کی کہانی ان کی اپنی زبان میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد آگ کی پوجا کرتے تھے اور مجھے بھی اسی میں لگا دیا۔ فرماتے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میری انہوں نے حفاظت بڑی کی، جیسے بچیوں کو پالتے ہیں نا، اس طرح انہوں نے مجھے پالا، حفاظت کی، باہر ادھر ادھر آنے جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ مجھے گھر میں ہی رکھتے تھے اور میری گھر کے اندر ہی حفاظت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے ذمہ لگا دیا، کیونکہ آگ کی پوجا کرتے تھے، میرے ذمہ بھی وہی کام لگایا کہ آپ نے آگ کو نہیں بجھنے دینا۔ تو میں یہی کام کرتا رہتا، آگ کے اندر لکڑیاں ڈالتا رہتا اور وہ آگ جلتی رہتی تھی۔ اللہ کی شان کے ایک مرتبہ میرے والد بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہو گئے تو ہمارے کھیت بھی تھے، تو وہاں نہیں جا سکے جب کئی دن، تو مجھے بھیجا کہ جاؤ سلمان، آپ ذرا کھیتوں کا حساب کتاب دیکھ کے آؤ، ذرا ان کو دیکھ بھال کر کے آؤ۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں گیا کھیتوں کے اندر، تو وہاں مجھے ایک پادری ملا۔ تو میں دیکھا جب اس کو تو مجھے اچھا لگا، اس سے گفتگو ہوئی تو وہ پادری کہنے لگا ہماری عبادت کا وقت ہے، وہ ہمارا عبادت خانہ ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ تشریف لے آئیں۔ کہتے ہیں مجھے بھی ان کا اخلاق بڑا اچھا لگا، میں کچھ متاثر ہوا، میں ساتھ چلا گیا۔ کہتے ہیں جب ساتھ گیا تو انہوں نے جو عبادت کی مجھے وہ بھی اچھی لگی، کیونکہ ادھر تو آگ جلاتے رہتے تھے تو وہاں عبادت تھی۔ میں نے جب عبادت کی تو مجھے اچھا لگا، چنانچہ ہر روز میں فصلوں کو دیکھنے جاتا اور ہر روز یہ ان کے عبادت خانے میں بھی جاتا تھا۔ چنانچہ میں نے یہ آگ پرستی چھوڑ دی اور میں نے عیسائیت اختیار کر لی۔ میں ان سے علم سیکھنے لگا، لیکن جیسے علم سیکھنے کا حق تھا ایسے وہ علم وہاں سے مجھے نہ ملا۔ میری پیاس ابھی باقی تھی کہ مجھے حق نصیب ہو، مجھے حق ملے۔ چنانچہ جب اس پادری نے محسوس کر لیا کہ واقعی یہ تو علم کے متلاشی ہیں، علم کے متلاشی ہیں، یہ چاہتے ہیں مجھے حق ملے اور زیادہ علم ملے، تو وہ پادری کہنے لگا یہاں تو اتنا علم نہیں ہے، اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شام چلے جائیں۔ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا فیصلہ، جو باپ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیتا تو میں شام کیسے جاؤں علم سیکھنے کے لیے، فارس سے کیسے جاؤں شام علم سیکھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ آخر کار میں نے سوچا اگر والد کو بتاؤں وہ تو مجھے زنجیروں سے جکڑ دے گا، وہ مجھے کہاں جانے دیتا ہے۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے حق کو لازمی تلاش کرنا ہے، یہ آگ جلانا یہ حق نہیں ہے بلکہ حق کوئی اور چیز ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ نیت باندھ لی کہ میں نے جانا ہے۔ میں نے پادری سے کہا کہ اگر کوئی قافلہ جانے لگے شام کو تو مجھے بھی بتائیے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تیاری کر لی، اور ایک دن جب قافلہ جانے لگا شام کی طرف تو پادری نے مجھے بلایا اور مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ چنانچہ میں باپ کو بتائے بغیر وہاں شام چلا گیا۔ وہ شام مجھے لے گئے اور مجھے ایک پادری کے حوالے کر دیا، میں اس سے علم سیکھنے لگا۔ جب میں علم سیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ نہیں تھا، وہ اس کو آخرت کی فکر نہیں تھی بلکہ وہ دنیا کا چاہنے والا تھا، لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ کی ترغیب دیتا تھا، لوگوں سے پیسہ بٹورتا اور پھر سونا چاندی خرید کے گھڑے کے اندر ڈال دیتا تھا۔ تو مجھے یہ اس کی بات اچھی نہ لگی۔ میں سوچتا تھا میں نے اتنا سفر بھی کیا، گھر بھی چھوڑا، اب بھی مجھے ایسا بندہ ملا ہے، مجھے کوئی اللہ کا نیک بندہ ملتا تو کیا اچھی بات ہوتی۔ کہتے میں اسی فکر میں تھا کہ مجھے کہیں کوئی اچھا بندہ ملے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں اس کی ڈٹ کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن جب مجھے اداس دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر میرے بعد کوئی، میں نے بتایا کہ میں نے اتنا سفر کیا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو میں کیا کروں۔ وہ کہنے لگا اگر میں فوت ہو جاؤں تو موصل ایک بستی ہے، آپ وہاں چلے جانا، وہاں بڑا پادری رہتا ہے، آپ کو علم سکھائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان، میرا ویسے بھی جی نہیں چاہ رہا تو اس سے علم سیکھنے کو، چند دن کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے موصل پہنچا، ان سے گفتگو کی تو پڑھنے لگا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ انہوں نے مجھے آخرت کی یاد سکھائی، مجھے آخرت کی فکر دلائی اور مجھے آخرت کی طرف راغب کیا۔ وہ دنیا دار نہیں تھا بلکہ آخرت کی طرف رغبت کرنے والا تھا۔
اور آخرت کو ہی ترجیح دینے والا تھا۔ میرے دل کے اندر اس نے یہی اللہ کی محبت بھری اور آخرت کی فکر بھری۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ میں نے پریشانی کا ان کے سامنے اظہار کیا۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر میری موت آ جائے تو آپ نصیبین ایک بستی ہے، وہاں چلے جانا، وہاں ایک بڑا پادری رہتا ہے، اس سے علم سیکھ لینا۔ چنانچہ اللہ کی شان فرماتے ہیں یہ موصل والا جو پادری تھا یہ بھی فوت ہو گیا، بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ میں وہاں سے چلا اور پھر نصیبین والے کے پاس آ گیا۔ جب وہاں آیا تو ان سے میں نے بات چیت کی، علم سیکھنے لگا۔ وہ بھی اچھا بندہ تھا، اس نے بھی مجھے علم سکھایا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو میں تو اب اور پریشان ہوا کہ میرے ساتھ بنے گا کیا۔ تو چنانچہ اس نے مجھے کہا کہ اگر میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے اور اگر میری موت واقع ہو جائے تو آپ اموریا ایک بستی ہے وہاں چلے جانا، وہاں ایک بڑا پادری رہتا ہے، اس سے علم سیکھ لینا۔ کہتے ہیں ان کی وفات ہو گئی نصیبین والے کی، اور میں پھر اموریا بستی کی طرف چلا۔ جب وہاں پادری کے پاس پہنچا تو وہ بھی اچھا بندہ تھا، اس نے مجھے علم سکھایا۔ تو ایک دن مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں گھر سے کس کام کے لیے نکلا تھا اور آگے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو بھی اچھا استاد ملتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اب میں نے ان کے سامنے، میں ایک دن رو رہا تھا تو وہ مجھے جو اموریا والے تھے پادری، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو میں ایک راستہ بتاتا ہوں، اب آپ کو کسی پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو حق کی تلاش ہے میں اسی تلاش کے پیش نظر آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آپ وہاں پہنچ جائیے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ کہا مکہ مکرمہ کے اندر ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے، ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ یثرب میں آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ یثرب کے اندر، اور فرمایا وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقے کا مال نہیں کھائے گا، اور اگر آپ ہدیہ دیں گے تو ہدیہ کو قبول کر لے گا۔ اور کہا ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، اور وہ پہاڑی علاقہ ہوگا اور وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ میں نے یہ نشانیاں پکی کر لی۔ چنانچہ سعودیہ اتنا دور ہے، ہزاروں کلومیٹر، اب میں کیسے جاتا؟ تو میں نے وہیں شام کے اندر بکری لی اور اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی، تو بہت ساری بکریاں بن گئیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک قافلہ ملا تو انہوں نے بتایا ہم اسی یثرب کے قریب کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا یہ بکریوں کا سارا جو ریوڑ ہے مجھ سے لے لو اور مجھے ساتھ لے چلو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ساتھ لے لیا۔ راستے میں جب بات چیت ہوئی، معلومات ہوئی، تو ان کو پتہ چلا اس کا تو سہارا ہی کوئی نہیں ہے، بچہ تو ہے ہی اکیلا۔ چنانچہ ایک بندے نے چلاکی کی اور مدینہ طیبہ کے قریب مجھے ایک جگہ یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہودی نے مجھے خرید لیا، کہا آپ میرے غلام ہو، میں جو چاہوں آپ سے کام کرواؤں آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کے پیسے ادا کر دیے ہیں، آپ میرے زر خرید غلام ہو۔ چنانچہ مجھے کھجوروں کے اندر لے جاتا اور سارا دن فرماتے ہیں جیسے گدھا کام کرتا ہے مجھ سے کام کرواتا رہتا۔ لیکن میں نے سوچا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنا ہے، حق کی تلاش کرنی ہے، تو مجھے کوئی بات نہیں، میں اپنی آزادی کو غلامی پہ قربان کر دیتا ہوں، لیکن ملوں گا ضرور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تو ایک دن اسی یہودی کا جو میرا آقا بنا ہوا تھا اس کا کزن آیا، کہنے لگا نئی بات سنی ہے؟ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا مکہ مکرمہ سے ایک آدمی ہجرت کر کے آیا ہے مدینہ طیبہ اور کہتا میں اللہ کا نبی ہوں، اور غریب لوگ دھڑا دھڑ اس کا اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے درخت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، بجائے نیچے اترتا میں نے چھلانگ لگائی۔ میں قریب ہوں، چچا کیا بات کر رہے ہو؟ چچا مجھے بتائیے کیا بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے جس نے مجھے خریدا تھا تھپڑ مارا زور کا میرے چہرے پر اور کہنے لگا چلے جاؤ اور اپنا کام کرنا شروع کر دو۔ میں روتا ہوا واپس لوٹا، میں اپنا کام شروع کر دیا، لیکن میرے دل کے اندر کڑن وہ باقی رہی۔ تو وہاں جب کام کرتا تھا تو ہفتے میں ایک مرتبہ چھٹی ملتی تھی، اب میں چھٹی کے انتظار میں ہو گیا۔ جب میری چھٹی کا دن آیا تو میں نے کچھ وہاں سے کھجوریں لی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچا۔ وہاں پہنچا تو میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
کو وہ کھجوریں دیں اور میں نے کہا یہ صدقے کی کھجوریں آپ قبول فرمائیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں لی اور صحابہ میں تقسیم کر دی، ایک کھجور بھی ان میں سے نہیں کھائی۔ تو چنانچہ ایک نشانی پوری ہو گئی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صدقہ نہیں کھایا۔ کہتے میں اگلے ہفتے کی انتظار میں ہو گیا، اگلے ہفتے میں کھجوریں لایا اور میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے حبیب السلام نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کرام کو بھی کھلائیں۔ چنانچہ کہتے میں پھر چلا گیا، اگلے ہفتے کی انتظار میں ہوا۔ جب اگلے ہفتے کی انتظار میں ہوا تو اگلے ہفتے میں آیا، کیا دیکھتا ہوں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا جنازہ پڑھانے ایک میدان میں آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی اور نیچے تہبند باندھا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنازہ پڑھایا تو میں نے تیسری نشانی دیکھنی تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان کے اندر مہر نبوت ہے۔ تو میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا قریب ہوا تو میں نے تھوڑا سا کپڑا ہٹانا چاہا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام جی دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جو کپڑا ہٹایا وہ تیسری نشانی پوری ہو گئی۔ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسلام قبول کر لیا۔ اب دل کے اندر بڑا شوق اور جذبہ بھر گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں جب واپس آیا اب میری پریشانی اور بڑھ گئی، دل میں یہ شوق رہتا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت کب پہنچوں۔ چنانچہ چھٹی کے دن میں آتا تو ایک مرتبہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا میں تو آزاد ہوں، میرا باپ تو بہت بڑا جاگیردار تھا، مالدار تھا، میں تو اس طریقے سے حق کی تلاش میں نکلا ہوں اور اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے فلاں قافلے والوں نے اس یہودی کے پاس بھیج دیا ہے، اب جس نے مجھے غلام بنایا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اس سے کہو جو آپ لینا چاہتے ہو میرے ساتھ طے کرو، مجھے آزاد کر دو اور جو شرط کہے آپ مان لینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے، اس یہودی سے بات چیت کی جس کے پاس رہتے تھے کہ آپ جو لینا چاہتے ہو مجھ سے لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ یہودی کہنے لگا ہنسا کہ اس نے کہاں سے دینا ہے؟ تو کہنے لگا 30 اوقیہ سونا لوں گا اور 3000 درخت آپ زمینوں کے اندر لگائیں گے اور جب وہ پھل دیں گے پھر جا کے آپ کو آزاد کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی، بتایا اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ تو 30 اوقیہ سونا کہتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس وہی تشریف فرما تھے، اچانک ایک بندہ آیا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی ڈلی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پیش کی۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ڈلی کو پکڑا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا یہ لو اور جا کے اس یہودی سے کہو اس کو وزن کر لے۔ اللہ کی شان، یہ ڈلی لے کے وہاں پہنچے، جب اس یہودی کے ہاتھ میں دی، یہودی نے وزن کیا تو 30 اوقیہ پوری تھی سونا۔ بڑی حیرانی ہوئی، وہ کہنے لگا اب دوسری شرط یہ ہے کہ 3000 درخت لگاؤ، جب وہ پھل لیں گے تو پھر آپ آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی 8-10 سال کا اس کا پروگرام تھا کہ میں اس کو غلام بنا کے رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی آئے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام دوسری شرط تو بڑی سخت ہے کہ اب 3000 پودے لگاؤ، وہ جب پھل لیں گے تو پھر آپ کو چھٹی ہوگی، پھر آپ کو آزادی ملے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ آپ 3000 پودوں کا انتظام کرو، میں آؤں گا۔ تو انہوں نے 3000 پودوں کا انتظام کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ 3000 پودے اپنے ہاتھ سے لگائے۔ اسی سال یہ بات طے ہوئی اور اگلے سال وہ پودے اتنے بڑے ہو گئے کہ اگلے سال ان کھجوروں کے اوپر، ان پودوں کے اوپر کھجوریں لگی، پھل لگے اور اسی وقت وہ آزاد ہو گئے۔ یعنی جو 7-8 سال کا پروسیجر تھا وہ ایک ہی سال کے اندر تمام ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی اور انہوں نے پھل بھی لے لیا اور حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قدموں میں آئے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کے اندر ان کو شامل فرما دیا۔ گویا کہ اصحاب صفہ کا کیونکہ کافی علم سیکھ چکے تھے، پچھلی کتابوں کا بھی علم تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو صفہ کا منیٹر بنا دیا، امیر بنا دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کچھ لوگوں کی مشتاق ہے کہ کب یہ لوگ ہمارے اندر آئیں گے. حضرت سلمان ان میں سے ہیں کہ جن کے لیے جنت مشتاق ہے. یعنی دیکھو نکلے کہاں تھے, آگ کے پجاری تھے, اگر حق کی تلاش میں نکلے ہیں میرے پروردگار نے ان کو حق بھی عطا فرمایا, اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی بھی بنا دیا, میرے محبوب کی صحبت بھی عطا فرما دی, اصحاب صفہ کا طالب علم بھی بنا دیا, اور اہل بیت میں سے بھی بنا دیا, وہ اور جنت والوں میں سے بھی بنا دیا. فرمایا جنت ان کی مشتاق جن کی رہتی ہے, ان میں سے حضرت سلمان فارسی بھی ہیں, جنت ان کی بھی مشتاق ہے. دیکھو جو راہ حق کی تلاش کرتا ہے تو میرا پروردگار اس کو حق دکھا دیتا ہے اور اس کو راستہ مل جاتا ہے. دیکھو اپنا گھر چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, سب کچھ چھوڑا تھا, اللہ نے یہاں دنیا بھی بنا دی, آخرت بھی بنا دی, دنیا کے اندر بھی اہل بیت میں سے ہو گئے, نبی علیہ السلام کے صحابی بھی بن گئے, عزتوں والی زندگی گزاری, اور میرے پروردگار نے ان کو آخرت کا بھی وارث بنا دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم سیکھنے کی اور تلاش حق کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.